اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی 13 خامیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان میں جو خامیاں اور نقص ہیں اس سے سب سے زیادہ واقف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کا ایجاد کرنے والا اس چیز کی خوبیوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور اس کی خامیوں سے بھی واقف ہوتا ہے، اس کے نقائص کا بھی اسے پتہ ہوتا ہے اور اس کے فوائد کا بھی اسے علم ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو پورے قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کر والناس تک میری ناقص تلاش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان کے ساتھ قرآن کریم میں انسان کی 13 کمزوریوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی کمزوری کیا ہے؟ نمبر 1، انسان فطرتی طور پر کمزور ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان فطرتی طور پر کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں بیان فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو گویا انسان کی پہلی خامی کیا ہے کہ انسان تخلیق کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اس لیے جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے فوراً ہی انسان جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی راحت پہنچے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو انسان بے صبری کے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان فطرتی طور پر بڑا کمزور ہے، بڑا صحت مند ہوتا ہے، ذرا سا بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے تو انسان اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہتا۔ انسان کی کمزوری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر انسان کا فطرتی نظام چند دن کے لیے متاثر ہو جائے تو انسان بے حد متاثر ہوتا ہے۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے محل میں پانی منگوایا۔ خلیفہ کو پیاس لگی تھی، جب وہ پانی پینے لگا تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پانی پینے سے پہلے مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ اگر آپ کو نہایت پیاس لگی ہو اور کہیں بھی پانی موجود نہ ہو اور یہ ایک گلاس پانی کا موجود ہو اور اس کے لیے آپ کو قیمت دینی پڑے تو آپ کتنی قیمت دے کر ایک گلاس پانی خریدیں گے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور یہ ایک گلاس پانی لوں گا۔ امام ابن سماک نے کہا اب آپ اس کو پی لیجئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پانی پیا۔ اب دوبارہ امام ابن سماک نے پوچھا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے خارج نہ ہو اور آپ کو علاج کروانا پڑے تاکہ پیشاب کی صورت میں یہ پانی جسم سے نکل جائے، آپ اپنی کتنی دولت اس پر خرچ کریں گے تاکہ یہ ایک گلاس پانی جسم سے خارج ہو جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو؟ تو اس نے کہا میں آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا۔ تو امام ابن سماک نے اس موقع پہ فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کا پینا اور اس کا جسم سے خارج ہونا ہے، لہٰذا اس سلطنت میں لگ کر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ انسان اتنا کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلی خامی بیان کی ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے۔ مصیبت میں پریشانی آتے ہی انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تکلیف اور راحت میں انسان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دغلے پن اور دغلی پالیسی کو بیان کیا
کہ یہ انسان ایسا ہے کہ جب میں اس پہ راحت کرتا ہوں اور میں راحت کے دروازے کھول دیتا ہوں یہ فوراً مجھے بھول جاتا ہے، اور جب ذرا سی پریشانی آتی ہے تو پھر یہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل، بیٹھے ہوئی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس انسان سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، یہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے کاموں کو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جب انسان پر ہم کشائش کے، خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو دولت دے، راحت دے، صحت دے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی، فقر، آزمائش، بیماری آئے تب انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ حالت بیان کی۔ اگر دنیا میں فقر نہ ہوتا، بیماری نہ ہوتی، موت نہ ہوتی، یہ تین چیزیں، انسان دنیا میں فرعون بن جاتا، اللہ کو بھول جاتا۔ آج انسان کو اللہ جو یاد آتا ہے بیماری کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، موت کی وجہ سے۔ اگر یہ تین چیزیں زندگی میں نہ ہوتیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت نہ کرتا جیسے اسے کرنا چاہیے تھی۔ تو گویا اس آیت میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھے، چاہے تکلیف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو، اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری یہ بیان کی ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور بڑا ظالم ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور انسان بڑا ظالم ہے۔ قرآن کریم سورہ ابراہیم اور اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم انسان کو عطا کرتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان ہم سے سوال کرتا ہے، ہم سے مانگتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا بے انصاف ہے، ظالم ہے اور بڑا ناشکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی 2 خامیوں کو بیان فرمایا۔ پہلی خامی انسان ناشکرہ ہے۔ یہ تقریباً آپ دیکھیں گے ہر تیسرے چوتھے آدمی میں یہ خامی موجود ہے کہ شکر کے جذبات بہت کم ہیں۔ جس کسی سے پوچھو اس کی زبان پہ ناشکری کے کلمات ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالات اس طرح ہیں، مہنگائی اتنی، تکلیفیں اتنی، مصائب اتنے، پریشانیاں اتنی، یعنی جو اللہ نے انسان پر نعمتیں کی ہیں اس کو یاد نہیں کرتا، اور جو ذرا سی تکلیف آ جائے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ایک شخص محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ محمد بن یونس رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بہت بڑا پھوڑا تھا، اس سے پیپ اور خون بہہ رہا تھا۔ اس شخص نے آ کر کہا حضرت آپ تو بڑی تکلیف میں ہیں، آپ کے ہاتھ پر یہ بڑا پھوڑا اور دانہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ یہ پھوڑا اور دانہ میری زبان پہ نہیں نکلا، یہ میری آنکھ پہ نہیں ہوا، یہ میرے چہرے پہ نہیں ہوا، یہ میری شرمگاہ پہ نہیں ہوا، ہاتھ پر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی یاد میں ہوں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ تکلیف میں بھی شکر کا پہلو نکال کر اللہ کی طرف یہ لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے انسان ناشکرہ ہے، یعنی جو انسان پر نعمتیں ہیں انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب بجلی چلی جائے، کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت دیکھیں آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں کہ آج ہمارے سامنے 1 منٹ کے لیے اندھیرا ہو گیا۔ جو شخص نابینا ہے اس کے سامنے تو ساری زندگی یوں ہی اندھیرا ہے۔ 2 منٹ کے لیے انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور تصور کرے کہ اگر اللہ یہ آنکھوں کی بینائی ہم سے لے لے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو اس رب نے جس نے ہمیں یہ آنکھوں کی بینائی دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
کسی انسان بہرے کے گونگے کو دیکھے کہ جو اپنے ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، جو بات کہنا چاہے سمجھا نہیں سکتا، اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قوت گویائی رکھی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور ناشکری کے کلمات کہنے لگا کہ بیماریاں ہیں، حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس اللہ والے نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا اگر آپ کے پاس 10,000 درہم ہوتے اور آپ بول نہ سکتے، آپ کی قوت گویائی نہ ہوتی، آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اگر 10,000 درہم ہوتے، آپ کے کانوں کی شنوائی نہ ہوتی، آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، آپ کا معدہ کام نہ کرتا، آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی، ہارٹ اٹیک ہوتا اور انسان کے وال بند ہو جاتے، پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، دماغ کی نعمت نہ ہوتی، مجنون اور پاگل ہوتے، پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے لیکن جسم پہ فالج کا حملہ ہوتا اور آپ حرکت نہ کر سکتے، پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے اور تم لنگڑے ہوتے، اپنے قدم پہ چل نہ سکتے، تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے اور تمہارے ہاتھ نہ ہوتے، پسند ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ اللہ کے بندے، لاکھوں دراہم کا مالک ہے پھر بھی رب کی ناشکری کرتا ہے، لاکھوں دراہم کا مالک ہے پھر بھی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، رب کا شکر نہیں کرتا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ آج دیکھیں جس کی اولاد ہے وہ بھی ناشکر ہے، جس کی نہیں ہے وہ بھی ناشکر ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی شکر نہیں کر رہا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی شکر نہیں کر رہا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے تیری زبان پر ہمیشہ میری یاد ہونی چاہیے۔ دوسری بات اللہ نے اس آیت میں فرمائی لظلوم، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ اس کا مطلب یعنی جس انسان کا جتنا اختیار چلتا ہے وہ دوسرے کو دبانے کی، تکلیف پہنچانے کی اور اس کے مال پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں شریف ہوئے جس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع نہیں ملا وہ شریف ہے۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے الا ماشاء اللہ، ہر آدمی اپنے موقع سے فائدہ لیتے ہوئے دوسرے پر ظلم کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ جس طبقے کے انسان میں دیکھ لیں، کاروبار کی نوعیت میں جس کا جہاں جتنا بس چلتا ہے، ریڈی والے سے لے کر وزیر اعظم تک، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اپنے مفاد ہوں، اسے ذاتی طور پر نفع ہو، اس کی اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچے، دوسرے کو جتنا نقصان پہنچتا ہے بھلے پہنچے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی دو خامیاں بتائیں، ناشکری اور ظلم۔ نمبر 4، انسان بڑا جلباز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کو یوں مانگتا ہے جس طرح کہ بھلائی کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلباز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان برائی کو یوں مانگتا ہے جیسے انسان کو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے تھی۔ عموماً مشرکین مکہ میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم پر پتھروں کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ زمین میں زلزلہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان تو برائی کو یوں مانگ رہے، تجھے تو خیر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ انسان جلباز ہے، جب اللہ وہ برائی بھیج دیتا ہے پھر انسان اپنے آپ کو لعنت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، میں نے کیوں یہ برائی اللہ سے مانگی۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ، ایک ماں اپنے بچے پر غصہ ہو گئی تو بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے ریل گاڑی کے نیچے لے کر آئے اور تیرے جسم کے ٹکڑے ہوں گھر میں لائے جائیں اور میں ان کو جمع کروں۔ تو جلبازی میں بیٹے کو بد دعا دی تھی۔ اب وہ بد دعا اس وقت نہ لگی جب یہ بچہ کمانے کے قابل ہو گیا، جوان ہو گیا۔ اب ایک دن کمائی کے لیے جا رہا تھا، راستے میں وہاں سے جیسے گزرا، ٹرین تیزی میں آ رہی تھی، پاؤں پھسل گیا، کسی چیز میں اٹک کر گرا، ٹرین اوپر سے گزری، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور جب یہ لاش کے ٹکڑے گھر لائے گئے تو یہ ماں دیکھتی تھی بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی، بہت جزا فضا کرتی تھی۔
رات جب اس کی آنکھ لگی دوسرے دن خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اب کیوں رو رہی ہے، تو نے خود تو کہا تھا کہ یہ ریل کے نیچے آئے اور اس کے ٹکڑے جمع کیے جائیں، ہم نے وہی کیا جو تو نے مانگا تھا۔ تو اللہ انسان کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ تو انسان جلد باز ہے، بسا اوقات تکلیف میں اللہ سے بیماریوں پریشانیوں کو مانگ لیتا ہے اور ہر کام کو وقت سے پہلے کرنا چاہتا ہے، اتنا جلد باز ہے، گاڑی ابھی دور ہے، ادھر سے بٹن دبا رہا ہے کہ پہنچنے سے پہلے دروازے کھل جائیں، صبح آتی نہیں ہے تو رات سے ہی صبح کا انتظام فوراً کر دیتا ہے، سردی آتی نہیں ہے سردی کے کپڑے لباس اس سے پہلے خرید لیتا ہے۔ تو انسان میں بڑی جلد بازی، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا کام ہو، اگر وہ کہیں کھڑا ہے تو وہ چاہے گا سب سے آگے وہ ہو جائے، ہوٹل پہ لائن میں سب سے پہلے اس کو مل جائے، یعنی انتظار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹریفک میں کھڑا ہے تو پوری کوشش ہوگی سب سے پہلے وہ آگے نکل جائے۔ تو اللہ انسان کی کیفیت بیان کر رہا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، بس اوقات یہی جلد بازی سے حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی اگر یہ تکلیف برداشت کرتا، انتظار کرتا تو بڑے حادثے سے محفوظ ہو جاتا۔ نمبر 5، تکلیف پہنچنے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 5ویں بات کی ہے کہ اگر انسان پر کوئی تکلیف آئے تو یہ اپنے رب سے مایوس ہوتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم انسان پر انعامات کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو یہ انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے ایک خامی انسان کی یہ بیان کی ہے کہ انسان اپنے رب سے مایوس ہوتا ہے جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، اس لیے انسان پر جب بھی کوئی حالات آئیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ بیماری کو لے کر آیا وہ اس کے دور کرنے پر بھی قادر ہے، جو اللہ تنگ دستی کو لے کر آیا وہ اس تنگ دستی کو ہٹا دینے پر بھی قادر ہے، صرف انسان کو رجوع ہو جائے رب العالمین فوراً ہی وہ تکلیف دور کر دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روز الریاحین میں ایک واقعہ لکھا، حضرت ابو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کی زندگی بڑی عبادت و ریاضت میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ گھر میں فقر و فاقہ آ گیا تو گھر والی ان سے کہتی تھی غصے میں کہ جاؤ کما کے لے کر آؤ، تم سارا دن مسجد میں ہوتے ہو کمائی نہیں کرتے ہو، گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ یہ اپنی عبادت میں تھے۔ ایک دن گزرا، گھر واپس آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ گھر والی نے پوچھا بھائی کیا کما کے لے کر آئے؟ کہا جس کے ہاں مزدوری کرتا ہوں وہ بڑا قدردان ہے، انشاءاللہ وہ بہترین بدلہ دے گا۔ دوسرا دن آیا، سارا دن عبادت و ریاضت میں گزرا، رات ہوئی گھر آئے، گھر والی نے پھر پوچھا بھائی دن بھر کہاں تھے؟ اپنے آقا سے کہو نا وہ مزدوری بھیج دے۔ کہ میرا آقا بڑا قدردان ہے اور وہ انسان کی بڑی قدر کرتا ہے، وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ گھر والی نے کہا اگر تیسرے دن تیرے آقا نے مزدوری نہیں دی تو گھر نہیں آنا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو ابو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے، عبادت میں لگے رہے، اللہ کے سامنے روئے، مولا کریم تو خزانوں کا مالک ہے، تو بندوبست فرما دے۔ ابھی مسجد میں ہی تھے تو گھر میں کوئی آیا اور دراہم اور دینار کی بوریاں لے کر آیا۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں دراہم کی بوریاں، دیناروں کی بوریاں، آٹا غلہ گندم جتنی ضرورت کا سامان تھا وہ سب بوریوں میں بند کر کے لے کر آیا۔ دروازے پہ دستک دی، خاتون نے پوچھا کون؟ کہا جس کے پاس تمہارا شوہر کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس آقا نے بدلہ بھیجا ہے، اس کا انعام بھیجا ہے، لے لو۔ تو اس نے کہا میں باہر کی طرف نکلوں یا اندر جاؤں؟ کہا تم اندر جاؤ، ہم یہ بوریاں اندر کر دیں۔ خاتون اندر کمرے میں گئی تو انہوں نے وہ دراہم دینار کی بوریاں، غلے کی بوریاں ساری اندر کی، پھر وہ چلے گئے۔ ابو حبیب عجمی کہتے ہیں شام کو میں سوچ رہا تھا آج پھر گھر میں جھگڑا ہوگا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ گھر میں پہنچے نہیں تھے، دور سے ان کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور کھانے کی مہک اور خوشبو آ رہی تھی۔ ابو حبیب عجمی جیسے پہنچے، گھر والی نے خوش ہو کر دوڑتے ہوئے استقبال کیا کہ تم جس آقا کے پاس کام کرتے ہو وہ تو بڑا قدردان ہے، اس نے تو بوریاں بھر کر درہم، بوریاں بھر کر دینار بھیجے، اتنا غلہ اس نے بھیجا
کہ یہ تو ہماری 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، یہ بڑا قدردان ہے، کون ہے یہ؟ ابو حبیب اندر آئے، رونے لگ گئے، فرمایا کام کسی کے پاس نہیں کرتا تھا، اپنے رب کی 3 دن عبادت کی ہے، وہ کتنا قدردان ہے، اتنا نوازا کہ 7 نسلوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تکلیف میں جب انسان اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو وہ انسان بڑا پسند ہے کہ جو تکلیف آئے جزا فضا نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب اللہ دولت دے دے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا کہ پیسہ آ گیا تو فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں، زنا میں، نام و نمود میں، اسراف میں نہیں لگاتا، اللہ نے دیا تو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر نہیں ہوا، وقتی طور پہ تنگی آئی تو ان حالات میں ان تکلیفوں کو وہ انسان برداشت کرتا ہے۔ نمبر 6، انسان بڑا تنگ دل ہے، بخیل ہے، اور انسان بڑا کنجوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں سورہ اسراء میں بیان فرمائیں۔ فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ، اگر تم لوگ اپنے رب کے خزانوں کا اختیار رکھتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، تو تم لوگ اس کو روک لیتے اس ڈر سے کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 باتیں فرما رہا ہے، انسان بڑا تنگ دل ہے، انسان بڑا بخیل ہے، مال سے بڑی محبت رکھنے والا ہے۔ عموماً تقریباً ہر انسان میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، بخل ہے، مال خرچ کرتے وقت اس کی طبیعت پہ بہت گراں ہوتا ہے۔ باقی کام انسان کر لیتا ہے، عبادت بھی کر لیتا ہے، لیکن مال کا خرچ کرنا یہ انسان پہ بہت گراں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غیبت کے گناہ میں مبتلا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کرتا تھا یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ جب مجھ سے غیبت ہوتی میں نوافل پڑھتا 10 رکعت، کہ غیبت ہوئی ہے 10 رکعت پڑھتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری عادت بن گئی اور مجھ سے وہ گناہ نہ چھوٹا۔ پھر میں نے ارادہ کیا جب غیبت ہوگی میں 100 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا۔ کہا جب سے یہ ارادہ کیا میں غیبت کے گناہ سے بچ گیا، اس لیے کہ مال خرچ کرنا انسان پہ بہت گراں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل ہے، دل کے اعتبار سے تنگ ہے۔ نمبر 2، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بخیل ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ نے جتنا انسان کو دیا ہے، انسان اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہے۔ مال کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ یہی مال انسان کی جان لے لے۔ بسا اوقات مال سے محبت انسان کی جان لے لیتا ہے۔ دنیا میں کتنے آپ نے واقعات سنے، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی نقصان ہوا تو مال کے نقصان نے ہارٹ اٹیک میں اس کی جان لے لی۔ تو اس لیے کبھی یہ مال کا صدمہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ، حضرت فرماتے ہیں کہ تھانہ بون میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ نے پیسے دیے تھے، 300 روپے اس کے پاس تھے۔ اس دور میں 300 روپے بڑی رقم تھی، وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، ملن جی تھا۔ اب اس نے اپنے یہ پیسے ایک صندوق میں ڈال کر اور زمین میں ایک جگہ میں دفنائے ہوئے تھے۔ جو اس کے شاگرد تھے انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ ہمارے استاذ کے پاس 300 روپے، اور استاذ روزانہ جاتا ان پیسوں کو دیکھتا، گنتا، شمار کرتا، دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیتا۔ شاگردوں میں ایک کی نظر پڑ گئی۔ ایک دفعہ استاد کسی کام میں گیا، شاگرد نے وہ 300 روپے نکال دیے۔ اگلے دن استاذ کو دعوت دی کہ استاد جی آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے ہاں آؤ، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیے۔ سارے شاگرد جمع ہو گئے، استاد کے لیے رنگا رنگ قسم کے کھانے تیار کیے استاذ کے پیسوں سے۔ استاذ آیا، کھانا کھایا، تو جب کھانا کھایا بڑا خوش ہوا، شاگرد اتنے نیک بخت ہیں اور ایسی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں کہ اتنے کھانے پکائے، دسترخوان سجا دیا۔ استاذ پوچھتا تھا بیٹا یہ کس کی طرف سے دعوت ہے؟ وہ فرماتے تھے حضرت آپ کے قدموں کی برکت ہے، آپ کے قدموں کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے۔ استاذ نے جب یہ 2-3 مرتبہ جملہ سنا تو اس کو دل میں تھوڑی سی کھٹک ہوئی، کہیں میرا خزانہ، میرے پیسے ان کے ہاتھ تو نہیں لگ گئے۔ وہ وہیں سے دوڑتا ہوا گھر گیا۔ جب گیا اور وہ دیکھا وہ صندوق باہر نکلا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو 300 روپے جو تھے اس کے وہ نہیں تھے، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، نیچے گرا، وہیں انتقال کر گیا، مر گیا۔ اب جب اس وقت علماء کے سامنے بات آئی کہ اس مال نے اس آدمی کی جان لے لی،
تو اب پوچھا گیا کہ جو مال بچ گیا اس کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ منحوس مال ہے، اس مال کو اس کے ساتھ کفن میں رکھ دو، کوئی اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے کہ اس مال نے جان لے لی۔ تو جو بچا ہوا مال تھا وہ اس کے ساتھ کفن میں رکھ کے اس کو قبر میں رکھ دیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب جب اس کو دفنا دیا گیا تو وہاں جو کفن چور تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اتنی رقم ہے اور کفن میں ہے، کیوں نہ رات کو کفن چوری کرے، مال بھی چوری کر دیں گے۔ اب جب رات ہو گئی تو کفن چور آیا، قبر کو ایک جانب سے کھولا، تو اب اس نے جیسے ہی وہ کفن اٹھایا، وہ پیسے اٹھا رہا تھا، تو وہ جو پیسے تھے وہ جل رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب انسان مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جب مال کا حق نہیں ادا کیا جاتا تو اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، سونے اور چاندی کو، اور اس کے ذریعے سے انسان کے پیشانی کو، انسان کے چہرے کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اب وہ جو مال تھا اور دراہم تھے وہ سب تپائے ہوئے گرم تھے، اس کو پتہ نہیں تھا کفن چور کو، اس نے جیسے ہاتھ لگایا تو اس کی یہ انگلیوں کے پورے آگے سے جل گئے۔ اب یہ ایسا چیختا چلاتا تھا کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہوتا اور اس نے اپنی انگلیوں کو پانی میں رکھا ہوا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں، تو گویا وہ ایک جہنم کی آگ میں اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور ان دراہم کو، پیسوں کو تپایا گیا تھا۔ اس کی جو انگلیاں اس پہ لگی تو انگلیاں اس کی جل گئیں، تو ہر وقت اس کے ایک ہاتھ میں کٹورا، دوسرا اس کی انگلیاں اس پانی میں ہوتی تھی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں اس مال نے اس ملا جی کی جان لے لی، جان بھی چلی گئی، اور پھر جو دوسرا مال کے لیے گیا تو ہمیشہ کے لیے اس تکلیف میں مبتلا بھی ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خامی یہ بیان کی کہ انسان تنگ دل ہے، مال خرچ کرنے میں بڑا بخیل ہے، رب کے نام پہ خرچ نہیں کرتا۔ 7ویں نمبر پر انسان میں خامی یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، انسان سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ اسراء آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن کریم میں انسان کے لیے مختلف قسم کے مضامین کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑے والی مخلوق انسان ہے۔ تو انسان میں جھگڑا بہت زیادہ ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، آپس میں رفاقت ہو، محبت ہو، لیکن ذرا سی بات میں ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے، الجھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ماں، بہن، بیٹی کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والے، ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، لیکن آپس میں جب نزاع اور جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اکثر اوقات رمضان میں بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں، حالانکہ رمضان میں شیاطین جھگڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انسانی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ہے کہ انسان میں برداشت بہت کم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا انسان ہے، اس لیے جو جھگڑے سے بچے گا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہے لیکن اس کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دیکھیں حق پر ہونے کے باوجود بھی مزاج شریعت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے۔ عموماً جب بھی جھگڑا ہوتا ہے انسان اعتدال پہ نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی ایسی بات اور جملہ کہہ دیتا ہے جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کے ہاں سب سے مبغوض انسان وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا ہے۔
تو بعض لوگ جھگڑے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے جھگڑا کیا، فلاں سے لڑائی کی، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ کمال نہیں، عیب ہے۔ انسان کا کمال برداشت کرنا ہے، انسان کا کمال غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو میدان میں بچھاڑ دے، آپ نے فرمایا پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، کسی پر غصہ نہ ہونا۔ اس صحابی نے پھر فرمایا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، کسی پر غصہ نہ ہونا۔ اس نے تیسری مرتبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، کسی پر غصہ نہ ہونا۔ انسان زندگی میں عموماً جتنے غلط فیصلے کرتا ہے وہ جھگڑے اور غصے میں کرتا ہے، اور ساری زندگی جن باتوں میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے وہ وہی فیصلے ہوتے ہیں جو اس نے غصے کی حالت میں کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور حدیث میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنی حالت کو تبدیل کر دے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر وضو نہیں ہے تو باوضو ہو جائے تاکہ یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اس لیے چہرہ اس کو سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ سرخ ہونا یہ چونکہ انگارے کی صفت ہے، انگارے کا مقصد جلانا اور نقصان پہنچانا ہے، اسی لیے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا کہ انسان وضو کر لے۔ تو بہرحال ساتواں عیب انسان کا کہ انسان جھگڑے بہت کرتا ہے۔ نمبر 8، آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بہت ظالم ہے اور بڑا نادان ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یقیناً ہم نے یہ امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ تمام مخلوقات اس کے بوجھ اٹھانے سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا نادان اور جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی 2 خامیاں بیان فرمائیں۔ پہلی خامی انسان کی، انسان ظالم ہے۔ ظالم ہے مطلب یہ ہے اللہ کے حقوق میں بھی کمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، نماز، عبادات، شریعت کے، اور جن چیزوں سے روکا ہے، انسان ظالم ہے، اپنے رب کے حکم میں بھی کمی کوتاہی کرتا ہے، اپنے رب کے احکامات بھی پورے ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح مالی معاملات میں بھی انسان دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، یعنی اپنا حق زیادہ لیتا ہے، دوسرے کو حق کم دیتا ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ نفع زیادہ سے زیادہ مجھے ملے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ انسان بڑا نادان ہے، بڑا جاہل ہے۔ انسان کی فطرت میں کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے انسان کو پیدا کیا یہ کسی چیز کو نہیں جانتا تھا، انسان جاہل پیدا ہوا ہے۔ انسان میں علم اس کی محنت سے آتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تو انسان کی طبیعت میں علم بہت کم ہے، انسان کی پیدائش میں علم کم ہے، یہ محنت سے آتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کوئی کام شروع کرتا ہے نتیجے کو نہیں دیکھتا۔ یہاں جو اللہ فرما رہے کہ ہم نے امانت پیش کی آسمان، زمین، پہاڑوں پر، یہ ذمہ داری تھی دین کی، قرآن کریم کی، کہ شریعت کے احکامات کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا۔ تو یہ اتنا بھاری بوجھ تھا کہ آسمان اور زمین نے کہا ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے، لیکن انسان نادان نے اس بوجھ کو برداشت کیا، اب اس کو پورا نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اس میں انسان کی 2 خامیاں ہیں، ایک خامی ظلم ہے، ایک خامی نادانی ہے۔ نمبر 9، 9ویں خامی اللہ نے قرآن میں بیان کی، انسان بڑا بے صبرہ ہے اور انسان بہت بخیل ہے۔ قرآن کریم سورہ معارج آیت نمبر 19 تا 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا،
یقیناً انسان پیدا کیا گیا یہ بڑے کم حوصلے والا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جھگڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو مال اور بھلائی پہنچتی ہے تو یہ بہت زیادہ روکنے والا ہے، بخل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بہت زیادہ کم حوصلے والا ہے، یعنی اس میں برداشت نہیں ہے، کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا، فوراً آپے سے باہر آ جاتا ہے، دوسرے پہ غصہ ہو جاتا ہے، اس کو برا بلا کہہ دیتا ہے، اس میں ضبط کرنا بہت کم ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ایمان والوں کی صفت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصوں کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصوں کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑے کم حوصلے والا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کوئی بھی بات سامنے آئے انسان ضبط کرے، فوراً غصے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جھگڑا کرتا ہے، اور جب ہم اس کو مال دیکھتے ہیں منوعا، تو یہ اس مال کو روک کے رکھتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کی خامی بیان کی کہ جب اس کو مال دیا جائے یہ مال کا حق نہیں ادا کرتا، جب تکلیف ہو جائے تو صبر نہیں کرتا۔ نمبر 10ویں خامی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انسان رزق کی فراوانی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور رزق میں کمی کو انسان اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب تیرا رب کسی بندے کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس پر اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، میرا بڑا اکرام کیا، میری بڑی عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب تیرا رب کسی بندے کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو رزق دیتا ہوں تو میرا بندہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میری عزت کی، اور جب میں اس پر وقتی آزمائش لا کر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں تو یہ نادان کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں رزق میں تنگی توہین نہیں ہے، اور رزق میں فراوانی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ رزق بڑھ جانا، مال کا بڑھ جانا یہ اللہ کی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے مال قارون کو سب سے زیادہ دیا تھا، فرعون و نمرود کے پاس ان لوگوں کے بعد دولت، پیسہ، سلطنت زیادہ تھی۔ انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں صرف 2 انبیاء علیہ السلام کو سلطنت ملی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ باقی سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی عموماً تنگ دستی میں گزری۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رزق میں کمی آ جائے تو یہ بندے کی توہین نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں اللہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے بندے پر بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بچوں پر کوئی تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں، وقتی طور پہ نقصان ہو جاتا ہے، مالی معاملات میں نقصان ہوتا ہے، تاکہ بندہ اللہ کی طرف قریب ہو جائے۔ تو زندگی میں یہ جتنے واقعات ہیں یہ سب اللہ کی طرف رجوع کے ہیں۔ نمبر 11ویں بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ انسان بڑا سرکش ہے، انسان بڑا سرکش ہے، یعنی اگر انسان کے پاس دولت اور پیسے کی فراوانی آ جائے تو یہ فوراً اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ طاقت اور پیسے کے نشے میں سب سے پہلے جو انسان بھولتا ہے وہ اپنے رب کو ہے۔ جانور میں یہ بات ہے کہ وہ کبھی بھی مالک کو فراموش نہیں کرتا۔ ایک جانور، ایک کتا ہے، اس کے سامنے 2 دن روٹی ڈالو، 2 دن اس کو بھوکا بھی رکھو، پھر بھی مالک کو دیکھ کر بھونکے گا نہیں، دم ہلائے گا۔ کھانا نہیں بھی دیا پھر بھی رات کو چوکیداری وہ کرتا رہے گا، پہرا دیتا رہے گا۔ لیکن انسان میں یہ بات ہے کہ اگر دولت، پیسہ، عہدہ بڑھ جائے تو یہ فوراً سرکشی پہ آتا ہے،
اور سب سے پہلے جس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان بڑا سرکش ہے، اور رآہ استغنی، اور انسان اپنے آپ کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً انسان نے تو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تھے، اور یہ ابو جہل بدبخت تھا، یہ کہتا تھا کہ جب یہ پیغمبر سجدے میں جائے گا تو میں جا کر ان کے سر کو کچل دوں گا، یعنی کوئی پتھر کوئی چٹان اٹھا کر ان کے سر پہ مار کے میں معاذ اللہ اس پیغمبر کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ علق میں اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً یہ انسان بڑا سرکش ہے، اور رآہ استغنی، یہ اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ایک اللہ کے بندے کو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور نماز پڑھتے ہیں یہ حضور کو روکتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ یہ ان کو روک رہا ہے کہ جو پیغمبر ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور یہ بدبخت خود شریعت کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ جو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے رب کی نافرمان ہے۔ فلیدع نادیہ، ہم پکاریں گے جہنم کے فرشتوں کو، یا اپنی جماعت کو پکارے۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو پکاریں گے۔ کلا لا تطعہ، ہرگز اس کی اطاعت مت کرو۔ واسجد واقترب، سجدہ کرو اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ کا قرب سجدے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی خامی بیان کی ہے کہ انسان عموماً اگر دولت پیسہ ہو تو وہ اللہ کو فراموش کر کے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ نمبر 12، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ 12ویں خامی اللہ نے سورہ عادیات میں بیان فرمائی ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو یہ خامی بھی تقریباً ہر تیسرے چوتھے آدمی میں موجود ہے، انسان میں ناشکری بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے، جو میں نے تیرے اوپر احسانات کیے ہر قدم پر تو میرا شکر ادا کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، دونوں پاؤں سے مفلوج ہے، برس کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے جسم میں سارے دھبے ہی دھبے لگ چکے ہیں، اور اس کا گوشت نیچے گر رہا ہے، بیماری کی وجہ سے ٹکڑے ہو کر گوشت جسم سے نیچے گرتا، لیکن اس کی زبان پر بڑی اللہ کی مدح و ثنا، اللہ کی تعریف تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے۔ اس شخص نے آگے سے کہا کہ اللہ کا جتنا میرے اوپر احسان ہے شاید پوری بستی میں کسی پر نہیں، کہ اللہ نے میرے دل میں جو اپنی محبت ڈالی ہے، آپ کو شاید بستی میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو۔ تو یہ عارضی بیماری تو آئی ہے، لیکن اللہ نے مجھے محبت عطا فرما، وہ محبت الہی مجھے نصیب ہو گئی تو مجھے عبادت میں سکون ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ آگے کرو، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی برس کی بیماری کو دور کر دیا۔ مادرزاد نابینا تھے، ٹھیک ہو گئے، بیماری بالکل ختم ہو گئی، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں رہے۔
تو واقعہ سنانے کا مقصد اتنی بیماریوں کے باوجود بھی یہ انسان اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ آخری خامی نمبر 13 جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ ہے انسان کو مال سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ انسان کو مال سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً اے انسان تجھے مال سے محبت سب چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو عموماً تقریباً ہر انسان میں یہ خامی بھی ہے کہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ یہ نہیں فرماتا ہے محبت نہ ہو، مال انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جس نے دل کو پیدا کیا ہے اس دل میں اس رب کی محبت ہونی چاہیے، اس رب کی محبت اس دل میں ہونی چاہیے۔ مال ضرورت کی چیز ہے، جیسے گھر میں بیت الخلاء ضرورت کی چیز ہے، لیکن مال مقصد زندگی نہیں ہے۔ مال ضرورت ہے۔ اس کی مثال مولانا روم رحمہ اللہ مثنوی میں فرماتے ہیں کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی، لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو کر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح دنیا میں رہنے کے لیے مال کی ضرورت، لیکن اگر مال کی محبت دل کے اندر داخل ہو کر اس دل کو اللہ سے غافل کر دے تو کہا یہ دل کو ڈبو دے گا۔ تو بہرحال 13ویں اور آخری خامی ہے کہ انسان میں مال کی حرص اور محبت زیادہ ہے۔ عموماً دنیا میں جو جھگڑے ہوتے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو بنیادی وجہ مال کی محبت نظر آئے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی اور انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت ڈالی اور انسان کو شکر کا پابند کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اسے توفیق دے رہا ہے۔ انسان اس کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، پلک جھپکتے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ایسا عابد تھا کہ لوگ مثال دیتے تھے کہ فلاں 50 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب اس کے دل میں تھوڑا اپنی عبادت کا غرور اور تکبر آ گیا۔ اب یہ لوگوں کو حقیر سمجھتا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، کوئی اتنی عبادت نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا۔ ایک دن یہ رات کو سویا اور اس نے خواب دیکھا، خواب میں کوئی اسے کہہ رہا ہے، ایک آواز آتی ہے، او میرے بندے، تو نے جو میری 50 سال عبادت کی، یہ میں نے تجھے صحت کی نعمت دی، تو نے عبادت کی، اگر ہم تیری ایک رگ کو کھینچ لیں تو ذرہ برابر حرکت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ تو عبادت کرے۔ وہی ہوا، اللہ کی طرف سے امر ہوا، یہ جو شہرگ گردن میں جا رہی ہے سر سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں، اللہ نے اس شہرگ کو کھینچا اور اس کا سارا جسم سکڑ گیا، پورے جسم میں حرکت نہیں تھی، جسم بے جان ہو گیا تھا۔ اسے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ چیختا چلاتا تھا، آنکھ کھل گئی۔ 3 دن تک ایسی تکلیف میں رہا کہ وہ نہ حرکت کر سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ نماز پڑھ سکتا، کوئی عبادت نہ کر سکتا۔ پھر اللہ کے سامنے رویا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ 3 دن بعد اللہ نے اس کو صحت کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر سویا تو خواب دیکھا کہ میرے بندے، اگر تو ساری زندگی اس ایک رگ کا شکر ادا کرے تو وہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو جو کہہ رہے میں نے 50 سال عبادت کی، یہ تیرے رب نے تجھے صحت دی، آج تیرا رب تجھ سے یہ صحت کھینچ لے، ایک رگ کو اللہ نے کھینچا تو تیری یہ حالت ہو گئی۔ تو یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے میں یہ کرتا ہوں، میرے رب کی توفیق ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ اگر یہ صحت کی نعمت نہ ہو، دنیا میں دیکھیں بہت سے دولت پیسے والے خوبصورت انسان، کڑیل نوجوان، صحت نہیں ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو وہ کہیں گے ساری دولت لگ جائے صرف ہم کو ایک صحت مل جائے۔ ایک بادشاہ نہایت بیمار تھا، مفلوج تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ مخزن اخلاق میں واقعہ ہے۔ تو ایک دفعہ یہ اپنے اوپر محل میں اس کو کھڑکی کے سامنے اس کی چارپائی لگی ہوتی تھی، بس ہوا آتی یہ باہر دیکھتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ محل کی کھڑکی سے باہر اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا ایک غریب آدمی گزر رہا تھا، کھانے کا وقت ہوا، اس نے اپنا رومال کھولا، ایک روٹی نکالی، تھوڑا سا پیاز چٹنی سالن تھا وہ کھایا، کھانے کے بعد وہیں سر نیچے رکھا، بڑے اطمینان کے ساتھ سڑک کے کنارے پہ سو گیا۔ تو یہ بادشاہ اس وقت کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میری ساری سلطنت اس شخص کو دے دی جائے اور اس کو جو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے کہ یہ بڑی صحت کے ساتھ کھانا کھایا،
بڑے اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے، یہ مجھے مل جائے، میری ساری سلطنت اس کو مل جائے، میں اس پہ راضی ہوں، ساری سلطنت اس کو مل جائے، اس کی صحت مجھے مل جائے۔ اس لیے کوئی مفلوج آدمی ہو، کبھی اس کے پاس بیٹھو،